اچھے بھیونڈی والوں، جیسا کہ میں نے ابھی سی ڈی کے ریلیز کے وقت میں نے کہا تھا کہ میرا اس بستی سے کوئی 40 برس پرانا رشتہ ہے، اور جو میں نے مشاعرے پڑھے ہیں وہ میری زندگی کی اسکرین پر چلتے ہیں کہ یہاں پر میں نے کیسی شاعری سنائی اور کس طریقے کی آپ نے شاعری سنی ہے۔ کوئی شکایت نہیں اس بستی سے، آج بھی محبت سے سن رہے ہیں۔ آپ نے جب شعر آیا ہے تب آپ نے شعر کا استقبال کیا ہے، جب شعر آیا ہے تو آپ نے شعر کا استقبال کیا ہے، جب چورن آیا تو چورن آپ نے پھانک لیا۔ ہمارا شاعر، ہمارے اردو مشاعرے کا شاعر چورن اس لیے بیچتا ہے کہ چورن آپ خریدتے ہیں، آپ چورن خریدنا بند کر دیں، چورن بکنا بند کر دیں۔ اگر بھیونڈی میں مشاعرہ ہو رہا ہے تو مشاعرہ بھیونڈی میں ہونا چاہیے، عراق میں نہیں ہونا چاہیے، فلسطین میں نہیں ہونا چاہیے، امریکہ میں نہیں ہونا چاہیے، اسرائیل میں نہیں ہونا چاہیے، مشاعرہ بھیونڈی میں رہنا۔ بس یہ سیدھی بات ہے میرے پیارے دوستوں۔ میں اپنے بچوں سے ہاتھ جوڑ کر، میں عمر میں 60 برس میری ہو گئی ہے، ہاتھ جوڑ کے میں درخواست کرتا ہوں ان بچوں سے کہ یہ شاعری کا مطلب الگ مت نکالو۔ شاعری کچھ اور چیز ہوتی ہے، یہاں سے نکلتی ہے اور سیدھے وہیں پہنچ جانا چاہیے، یہاں سے نکلے اور وہاں چلی جائے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ خان صاحب بہت ذمہ دار آدمی بیٹھے ہیں، میں بار بار کہتا ہوں اور پورے دیش میں کہتا ہوں، پورے ملک میں میں نے یہ بات کہہ رہا ہوں، پچھلے 6 سال سے 7 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ شاعری جو ہے وہ توگڑیا کے ہاتھوں کا ترشول نہیں ہے، شاعری روی شنکر کے ہاتھوں کا ستار ہے، اور مقبول فدا حسین کے ہاتھوں کا برش ہے۔ شاعری اما بھارتی کی تقریر نہیں ہے، شاعری لتا منگیشکر کی آواز کی تاثیر ہے۔ اور معاف کیجئے گا، شاعری مودی کا گجرات نہیں ہے، شاعری منشی پریم چند کا دیہات ہے۔ یہ اگر اس محبت سے سنیں گے شاعری کو تو اردو زبان کی بھی خدمت ہوگی، آپ کی تہذیب کی خدمت ہوگی، آپ کے مشاعروں کی بھی حفاظت ہوگی۔ مشاعرے کو مشاعرہ رہنے دو۔ الطاف ضیاء جب پڑھ رہا تھا تب میرے دوست، چھوٹے بھائی ہیں میرے، افضل مینگلوری، اس نے ایک داد دی تھی اور وہ یہ کہا تھا کہ پہلی بار غزل سنائی گئی ہے مشاعرے میں، پورے مشاعرے میں۔ آپ یقین کریں کہ مجھ سے بڑا چورن بیچنے والا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ میں کوئی 40-42 ملکوں میں نہ جانے کیا کیا چیزیں شاعری کے نام پہ بیچی آئی، لیکن مجھے معلوم ہے کہ شاعری کسے کہتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ اب اگر آپ چاہیں تو میں چورن بیچوں، آپ چاہیں تو شاعری بیچوں، آپ جیسا چاہیں، میرے پاس ہر چیز ہے، لیکن اگر آپ شاعری کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو زور سے تالیاں بجا دیجئے اور میں شاعری سنا دوں۔ اور دوسری آپ بھی اوپر بھی، لیکن اب ذمہ داری آپ کی یہ ہے، 10-15 منٹ میں سارا قصہ تمام ہوگا۔ اب ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ میں اپنی ذمہ داری سے شاعری سناتا ہوں اور آپ اپنی ذمہ داری سے شاعری سنیں۔ بس یہ اگر کمپرومائز ہو گیا تو آپ بھی کامیاب، میں بھی کامیاب، اور یہ ارشد چنو یہ بھی کامیاب، اور بھائی نوان بھی کامیاب۔ شروع کریں، بسم اللہ کریں۔ سنیں، یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو، جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو۔ ان لوگوں سے میں بہت 1 منٹ اور چاہوں گا، 30 سیکنڈ، ان لوگوں سے معافی چاہتا ہوں جو اردو زبان کو چونے کی ڈبی میں بند کرتے ہیں، شیروانی کے اندر کی جیب میں رکھتے ہیں، پھر شیروانی کے بٹن بند کر لیتے ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ زندہ زبانوں کو تازہ ہواؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کھلے رہیے، کھلے دروازے رکھیے۔ میں جس زبان میں بات کر رہا ہوں اسی زبان میں شاعری کرتا ہوں، یہی اردو ہے۔ اگر یہ آج اردو نہیں ہے تو کل یہی اردو ہوگی جو میں آج بول رہا ہوں۔ صحیح بات۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو، جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو،
بہروں کا علاقہ ہے. ذرا زور سے بولو. ارے واہ واہ واہ. میں صرف شاعری میں ڈال لوں گا. میں صرف شاعری میں ڈال لینا چاہتا ہوں. جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو. بہروں کا علاقہ ہے. ذرا زور سے بولو. آنکھوں میں ہے کچھ, دل میں ہے کچھ, ہونٹوں پہ کچھ ہے. آنکھوں میں ہے کچھ. شعر بتاتے جائیے گا اگر ہاتھ ٹھیک کہہ رہا ہے. بتاتے جائیے گا. جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو. بہروں کا علاقہ ہے. ذرا زور سے بولو. آنکھوں میں ہے کچھ, دل میں ہے کچھ, ہونٹوں پہ کچھ ہے. یوں بول رہے ہو تو کسی اور سے بولو. ارے واہ واہ. آنکھوں میں ہے کچھ, دل میں ہے کچھ. دل میں ہے کچھ, ہونٹوں پہ کچھ ہے. یوں بول رہے ہو تو کسی اور سے بولو. تو کسی اور سے بولو. اچھا صاحب, دلی میں بھائی ہاں صاحب سنیے گا, دلی میں ہم ہی بولا کریں امن کی بولی. دلی میں ہم ہی بولا کریں امن کی بولی. اخبار اور میڈیا یہ کہتی ہے کہ میڈیا یہ کہتا ہے کہ مشاعروں میں, اردو مشاعروں میں لادین اور صدام کو پروموٹ کیا جاتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ غلط ہے. دیکھیے یہ بھی کہا جاتا ہے, اور اگر میں سچ بول رہا ہوں تو میرے سچ کا ساتھ دینا. پورے بھیونڈی والوں, بھیونڈی پر مجھے ایمان ہے, یقین ہے. یوں بول رہے ہو تو کسی اور سے بولو. دلی میں ہم ہی بولا کریں امن کی بولی. دلی میں ہم ہی بولا کریں. یارو کبھی تم لوگ بھی لاہور سے بولو. دلی میں ہم ہی بولا کریں. دلی میں ہم ہی بولا کریں امن کی بولی. یارو کبھی تم لوگ بھی لاہور سے بولو. سنیں یارو کبھی تم لوگ بھی لاہور سے بولو. سنیں کہ حوصلہ ہے اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے. زیادہ غور سے مت سنو. زیادہ غور سے کے چکر میں شیر مر جاتا ہے. آپ تو یہ سمجھو کہ راحت اندوری پڑھا تو اچھا ہی ہوگا. موڈ بنائے میرا شیر, میرے اللہ میرا شیر پڑھنے کا موڈ بن جائے اور یہ بھیونڈی والوں کا شیر سننے کا موڈ بن جائے. بس اتنا تھوڑا سا 5-7 منٹ پڑھوں. مطلب اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے. اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے. اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے. اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے. حوصلہ ہے تو ندی پار بھی کر سکتا ہے. واہ. حوصلہ ہے تو ندی پار بھی کر سکتا ہے. حوصلہ ہے تو ندی پار بھی کر سکتا ہے. حوصلہ ہے تو ندی پار بھی کر سکتا ہے. اور ایک حکومت ہے. راحت کا مزاج, راحت کا انداز اور راحت کا شعر اور بھیونڈی والوں کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں. حوصلہ ہے تو ندی پار بھی کر سکتا ہے. ایک حکومت ہے جو انعام بھی دے سکتی ہے. ایک قلندر ہے جو انکار بھی کر سکتا ہے. ارے واہ 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 واہ. سر کیا کہنا ہے. واہ واہ واہ. ایک حکومت ہے جو انعام بھی دے سکتی ہے. ایک حکومت ہے جو انعام بھی دے سکتی ہے. ایک قلندر ہے. ایک حکومت ہے جو انعام بھی دے سکتی ہے. ایک قلندر ہے جو انکار بھی کر سکتا ہے. اچھا صاحب, جرم خود کرنا. غزل کے طریقے سے کہوں گا. میں جو بھی کہوں گا غزل میں کہوں گا. دیکھیے غزل کے طریقے سے سب کچھ کہا جا سکتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ کسی کا نام لیا جائے. سنیں بھائی جی. ایک قلندر ہے جو انکار بھی کر سکتا ہے. ایک قلندر ہے جو انکار بھی کر سکتا ہے. جرم خود کرنا اور الزام کسی پر دھرنا. واہ. ظلم خود کرنا اور الزام. ایک قلندر ہے جو انکار بھی کر سکتا ہے. جرم خود کرنا اور الزام کسی پر دھرنا. یہ نیا نسخہ ہے, بیمار بھی کر سکتا ہے. ارے واہ واہ واہ. جرم خود کرنا اور الزام خود کرنا. جرم خود کرنا اور الزام کسی پر دھرنا.
नया नुस्खा है, बीमार भी कर सकता है। बीमार भी कर सकता है। बस इतनी सी गुजारिश है कि एक भी आदमी उठने ना पाए, जो पड़ोसी दबोच ले उसको वहीं पकड़ ले, हिलने मत देना। ये देखो, एक घूम रहा चौकड़ी वाला, एक चौकड़ी का कमीज है, ये कोट है, पता नहीं, दिख नहीं रहा है मुझे, लेकिन ये कि घूम रहा है, ये मेरी गजल की छाती पर पांव रखे हुए है, ये मेरी गजल की छाती पर टहल रहा है। चलो शेर सुनाता हूं, शेर सुनाता हूं। जी। जुर्म खुद करना और इल्जाम किसी पर धरना, जुर्म खुद करना और इल्जाम किसी पर धरना, ये नया नुस्खा है, बीमार भी कर सकता है। अब यहां से शायरी के करीब आने की कोशिश करना। अब शायरी के करीब ही हैं, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। ये नया नुस्खा है, बीमार भी कर सकता है। ढूंढता रहता है तू दैरो हरम में जिसको, ढूंढता रहता है तू दैरो साबित करना कि शायरी के लोग बैठे हुए, गजल के लोग बैठे हुए। ये नया नुस्खा है, बीमार भी कर सकता है। ढूंढता रहता है तू दैरो हरम में जिसको, मूंद ले आंख तो दीदार भी कर सकता है। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह। अरे यार ऐसा सुन लो यार, ऐसा सुन लो खुदा के लिए, ऐसा सुन लो यार। मैं ऐसा ही सुना दूंगा, मैं अगर ऐसा सुन दोगे तो खुदा की कसम ऐसे ही सुना दूंगा। ढूंढता रहता है तू दैरो हरम में जिसको, मूंद ले आंख तो दीदार भी कर सकता मूंद है। ले आंख तो दीदार भी कर सकता है। जागते रहिए, मूंद ले आंख तो दीदार भी कर सकता है। जागते रहिए, जागते रहिए कि आवाज लगाने वाला लूटने वालों को होशियार भी कर सकता है। अरे वाह वाह वाह, क्या कहना है सर, वाह वाह वाह। जागते रहने की आवाज लगाने वाला, लूटने वाला, जागते रहने की आवाज लगाने वाह वाह वाला वाह। लूटने वालों को होशियार भी कर। बिहार के कई इंटीरियर में एक मुशायरा हो रहा था, बिहार में कहीं था, तो वहां पर एक गजल पढ़े थे एक शायर साहब। उसकी गजल की रदीफ थी जागते रहो। वो हर मिसरे के बाद आता था जागते रहो, जागते रहो। पूरी जब गजल खत्म हो गई तो एक साहब बीच में से उठे, उन्होंने कहा शायर साहब आपको तकलीफ तो होगी लेकिन ये पूरी गजल एक बार फिर से सुना दीजिए। उन्होंने पूरी गजल फिर से सुना दी, और जब दूसरी मर्तबा पूरी गजल हुई तो वहां से तीसरे उठे कि शायर साहब खुदा के लिए एक मर्तबा और सुना दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी खूबी है इस गजल में? बोले खूबी तो कुछ भी नहीं, हमारी बस्ती का चौकीदार छुट्टी पे गया हुआ है। जागते रहिए कि आवाज लगाने वाला। गजल सुना दूं कि ऐसी फिर कुछ ये कितना अच्छा सुन रहा है, नजर ना लगे इस महफिल को। और भिवंडी को मैं हमेशा ऐसा ही पाऊं, खुदा के लिए, खुदा के लिए। भिवंडी को मेरे बच्चों को ये बताओ कि शायरी किसे कहते हैं। इस कदर प्यार की बारिश हो, गजल पर आ जाना, गजल पर आ जाओ प्यारे। ये उसको बिठाओ सफेद पर, बैठ जा बेटा, बेटा उसको पकड़ो, दबोच लो उसको। मैं ये आदमी जो 3:45 बजे घर पे जो करने जा रहा है, अबे वो 4:15 बजे कर लेगा तो क्या बदला जाएगा है? और मेरी गजल छोड़ के जा रहा है, मैं बद्दुआ दे दूंगा 2-3 महीने तक, पर खुदा की कसम शर्मिंदा रहेगा। बेसब्रे वे अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इन्नल्लाह माअस साबिरीन। इस कदर प्यार की बारिश हो, गजल पर आ जाओ। इस कदर प्यार की बारिश, गजल पर आ जाओ भिवंडी के लोगों, जो कुछ हुआ उसे माफ कर दो। गजल पर आ जाओ मेरे दोस्तों। इस कदर प्यार की बारिश हो, इस कदर प्यार की बारिश हो,
اس قدر پیار کی بارش ہو، اس قدر پیار کی بارش ہو کہ جل تھل ہو جاؤں. اگر سننا چاہتے ہیں تو اس قدر پیار کی بارش ہو کہ جل اس تھل ہو قدر جاؤں. پیار کی بارش ہو کہ جل تھل ہو جاؤں. تم گھٹا بن کے چلے آؤ، میں بادل ہو جاؤں. ارے واہ واہ واہ. شاعری سن لیں. اس قدر پیار کی بارش ہو کہ جل تھل ہو جاؤں، اس قدر پیار کی بارش ہو کہ جل تھل ہو جاؤں. تم گھٹا بن کے چلے آؤ، میں بادل ہو جاؤں، میں بادل ہو جاؤں. گھر میں رہتا ہوں چمکتے ہوئے سونے کی طرح. گھر میں رہتا ہوں چمکتے ہوئے سونے کی طرح. میں نے جو وعدہ کیا ہے کہ میں شعر سنا کے بتا دوں گا اور آپ شعر سن کے بتا دیں. تم گھٹا بن کے چلے آؤ، میں بادل ہو جاؤں، میں بادل ہو جاؤں. گھر میں رہتا ہوں چمکتے ہوئے سونے کی طرح. میں جو صرافے میں آ جاؤں تو پیتل ہو جاؤں. واہ 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 واہ. گھر میں رہتا ہوں چمکتے ہوئے سونے کی طرح. گھر میں رہتا ہوں چمکتے ہوئے سونے کی. گھر میں رہتا ہوں چمکتے ہوئے سونے کی طرح. میں جو صرافے میں آ جاؤں، میں جو صرافے میں آ جاؤں تو پیتل ہو جاؤں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک عمر گزاری جس کو. میں جو صرافے میں آ جاؤں. سفیان، میں جو میرا شعر سن رہا ہو، داد نہیں دے رہا ہو. میں جو صرافے میں آ جاؤں تو پیتل ہو جاؤں. میں جو صرافے میں آ جاؤں تو پیتل ہو جاؤں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک عمر گزاری جس کو وہ اگر سامنے آ جائے تو پاگل ہو جائے. ارے واہ واہ واہ. کیا غزل کا شعر ہے. واہ واہ واہ. ایک عمر گزاری جس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک عمر گزاری جس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک عمر گزاری جس کو وہ اگر سامنے آ جائے تو پاگل ہو جاؤں. وہ اگر سامنے آ جائے تو پاگل ہو جاؤں. منتظر چاک پہ ہے میری ادھوری مٹی. کمہار کے چاک پر جو برتن بنایا جاتا ہے اس پر ادھوری مٹی لٹکی ہوئی چپکی ہوئی ہے. شعر یہ کہہ رہا ہوں. اچھا لگے تو بتانا کہ ہر شعر سنا دیں. مشاعروں میں ایسا شعر سنا دینا. اور اس محفل میں سنایا جا سکتا ہے کہ اس لیے شاعری کی کہ محافظ بیٹھے ہیں. از کیا ہے کہ میں جو صرافے میں آ جاؤں تو پیتل ہو جاؤں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک عمر گزاری جس کو وہ اگر سامنے آ جائے تو پاگل ہو جاؤں. منتظر چاک پہ ہے میری ادھوری. ذرا ہاتھ لگا دو تو مکمل ہو جائے. ارے واہ واہ واہ. وہ کلام سے دیکھ رہے وہ کلام پڑھ رہا تھا. وہ کتاب پڑھ رہا تھا. یہ وہی ہے ساگر خیامی کا جس نے شعر پڑھا. وہ کتاب پڑھ رہا ہے. میں شعر پڑھ رہا ہوں وہ کتاب پڑھ رہا ہے. میں شعر پڑھ رہا ہوں وہ کتاب پڑھ رہا ہے. وہ میں راحت اندوری کھڑا ہے سامنے. خوش نصیب ہے تو دیکھ رہا ہے مجھے. منتظر چاک پہ ہے میری ادھوری مٹی. منتظر چاک پہ ہے میری ادھوری مٹی. تم ذرا ہاتھ لگا دو تو مکمل ہو جاؤں. تم ذرا ہاتھ لگا دو تو مکمل ہو جاؤں. مجھ کو بیساکھیاں کاندھے پہ لیے پھرتی ہیں. مجھ کو بیساکھیاں کاندھے پہ لیے پھرتی ہیں. مجھ کو بیساکھیاں کاندھے پہ لیے پھرتی ہیں. اس سواری سے تو اچھا ہے میں پیدل ہو جاؤں. مجھ کو بیساکھیاں کاندھے پہ لیے پھرتی ہیں. مجھ کو بیساکھیاں اچھا ہے کہ پیدل ہو جاؤں. مجھ کو بہت شکریہ آپ کا. بہت محبت آپ کی. بڑا پریم بڑا پیار. بس یہی ہے. مجھ کو بس میں یہی چاہتا تھا. میں نے بہت سا آج سوچا تھا کہ مجھے کیا سنانا ہے کیا نہیں سنانا ہے. لیکن پھر میں نے بیچ میں اپنا پورا ارادہ تیاگ دیا. اور اس لیے تیاگ دیا ورنہ میں بھی لے جاتا آپ کو سب یہ بم دھماکوں میں اور بمبئی میں اور یہاں اور وہاں اور میں آپ کو کھڑا ہو کر رقص کرنے پہ مجبور کر سکتا تھا. لیکن میں نے یہ سوچا کہ ہم شاید ہماری نہج ہم بدل رہے ہیں. غلط جا رہے ہیں. ہمارا مشاعرہ غلط جا رہا ہے. ہماری زبان غلط جا رہی ہے. ہماری مشاعرہ غلط جا رہی ہے.
تو میں نے یہ بچا کر آپ کے سامنے یہ پیش کر دیا. ایک بات اور، ایک چھوٹی سی بات یہ کہ یہاں پر ایک شاہد میاں نام کے ایک میرے ساتھی ہیں، سفیان میرا جو بھائی ہے چھوٹا، انہوں نے ایک عجیب و غریب فرمائش کی کہ صاحب راحت صاحب آپ سے ہر شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ آپ نیا کلام سنائیں. بولے میری خواہش یہ کہ آپ پرانا سنائیں، اتنا پرانا جب ہم 17 سال کے تھے، 18 سال کے تھے، اور 20 سال پہلے 25 سال پہلے آپ بھیونڈی میں آیا کرتے تھے. تو خدا کے لیے ایسا سنا. ظاہر ہے جو نئے بچے ہیں ان کے لیے تو وہ بھی نئے ہی ہے. جی صحیح بات ہے. تو 2-3 شعر سنا دیتا ہوں تاکہ ان کا بھی حکم ہو کہ اس دنیا نے مصرع پڑھ لیا میں نے، کیا نام ہے تیرا الطاف؟ اس دنیا نے میری وفا کا کتنا اونچا مول دیا، اس دنیا نے میری وفا کا کتنا اونچا مول دیا، باتوں کے تیزاب میں میرے من کا امرت گھول دیا. واہ. باتوں کے تیزاب میں میرے من کا امرت گھول دیا. جب بھی کوئی انعام ملا ہے میرا، 25 سال پرانا ہے 25 سال پرانا والا ہے. بہت شکریہ، سلام کرتا ہوں. واہ 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 واہ. جب بھی کوئی میں یہ جو 9/11 جس کا بہت ذکر ہوتا ہے ٹیلی ویژن کے اسکرین پر، 9/11 جس دن ہوا تھا 11 ستمبر کو امریکہ میں جو کچھ ہوا تھا، میں اتفاق سے وہیں تھا. میرے سامنے سب کچھ ہوا ہے. میرے سامنے مطلب میری موجودگی میں، میرا ہاتھ اس میں حالانکہ بالکل نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ٹیلی ویژن پر کہ دھماکے کی آوازیں ہمارے کانوں میں، امریکہ میں تھا میں واشنگٹن میں، دھماکے کی آوازیں ہمارے کانوں میں بعد میں آئیں. نام پہلے آ گئے کہ یہ عطا محمد نے کیا ہے. بس یہ شعر پڑھاؤں کہ جب باتوں کے تیزاب میں میرے من کا امرت گھول دیا، جب بھی کوئی الزام لگا ہے میرا نام بھی بھول گئے، جب بھی کوئی الزام لگا ہے مجھ پر لا کر ڈھول دیا. جب بھی کوئی الزام لگا ہے مجھ پر لا کر ڈھول دیا. اب غم آئے، خوشیاں آئے، موت آئے یا تو آئے، میں نے تو بس آہٹ پائی اور دروازہ کھول دیا. واہ. یہ 30 برس پرانی شاعری ہے. میں نے تو بس آہٹ پائی اور میں نے تو بس آہٹ پائی اور دروازہ کھول دیا. ایک غزل اور آخری میں پڑھتا ہوں. یہ غزل بھی اللہ کرے کہ آپ تک نہ پہنچی ہو. کہ کھڑے ہیں مجھ کو خریدار. یہ 30 برس پرانی نہیں ہے، یہ تازہ ہے. کھڑے ہیں مجھ کو خریدار. یار تم لوگوں سے بڑی امیدیں تھیں مجھے. یارو کبھی تم لوگ بھی لاہور سے بولو. تم لوگوں سے بہت توقع تھی، اصلی تو تم ہی تھے. یہ تو سب میرے سبھی ہیں. سناؤں؟ کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے، کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے، کھڑے ہیں مجھ کو خریدار، کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے. میں گھر سے نکلا تھا بازار دیکھنے. واہ. سنا دیا میں نے مطلب. بھیونڈی کے اچھے لوگوں، میں مطلب سنا چکا ہوں. بھیونڈی والوں میں مطلب سنا چکا ہوں. ہاں اب سمجھ گیا. کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے، میں گھر سے نکلا تھا بازار دیکھنے کے لیے. قطار میں کئی نابینا لوگ شامل ہیں. قطار میں کئی نابینا لوگ شامل ہیں. امیر شہر کا دربار دیکھنے کے لیے. قطار میں کئی نابینا لوگ شامل. کیا کہنا ہے سر؟ واہ واہ واہ. امیر شہر کا دربار دیکھنے کے لیے ہزاروں بار. مجھے ایک آدھا منٹ دے دیں میرے بہت اچھے پیارے بھیونڈی والوں. میں دیکھتا ہوں کہ میرے جو نئے آ رہے ہیں بچے ہمارے شاعری کرتے ہوئے مائک پر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں قیمتی شعر پڑھ رہا ہوں. سنا ہوا جملہ رہتا ہے، جو سن لیتے ہیں وہ خود کہنے لگ جاتے ہیں. یہ پرابلم ہے کہ 700 برس امیر خسرو سے لگا کر فراق اور فیض تک
अगर पूरी उर्दू शायरी को छाना जाए, भटका जाए, तो 700 बरस में भी 50 शेर नहीं निकलेंगे कि जिसे ये कहा जाए कि ये कीमती शेर है। बड़े शेर जरूर हो सकते हैं, बड़े शेर जरूर हो सकते हैं, लेकिन कहते हैं, सुन लिया होगा किसी से, वो कहने लग जाते हैं, मैंने कभी कोई आज तक कीमती शेर नहीं कहा। अल्लाह से दुआ करता हूं कि सारी जिंदगी में कोई एक मिसरा मुझे दे दे कि जिससे मैं जिंदा रह सकूं। अभी तक मैंने कोई शेर नहीं कहा, अभी तक मैंने कोई शेर नहीं कहा, लेकिन कभी कभी कोई शेर ऐसा हो जाता है कि जो अजीज लगने लगता है कि यार अच्छा शेर है, अल्लाह का एहसान है, शेर अच्छा कहा। तो एक मैंने अगर 2-4 शेर सारी जिंदगी में कहे तो उसमें से एक अच्छा शेर है जो मैं पढ़ के आपको भिवंडी वालों को सुना रहा हूं। मुझे बताना कि राहत तू सच के खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए, मैं घर से निकला था बाजार देखने के लिए, कतार में कई नाबीना लोग शामिल हैं, अमीर शहर का दरबार देखने के लिए। ये भिवंडी वालों के लिए शेर है। अमीर शहर का दरबार देखने के लिए हजारों बार, अगर गजल सुनने आए हैं तो मैं गजल का शेर सुनाता हूं। अमीर शहर का दरबार देखने के लिए हजारों बार हजारों की समत देखते हैं, तरस गए तुझे एक बार देखने। हजारों बार हजारों की समत देखते हैं, तरस गए हजारों बार हजारों की समत देखते हैं, तरस गए तुझे एक बार तरस गए तुझे एक बार देखने के लिए। इस महफिल का ये आखिरी शेर पढ़ता हूं। अच्छे लोगों, बस ये कहकर जाऊंगा भिवंडी वालों, अच्छा शेर सुनने की आदत डालो, बस ये कहकर शेर पढ़ता हूं। तरस गए तुझे एक बार देखने के लिए, एक बार देखने के लिए, हर एक हर्फ से चिंगारियां निकलती हैं, हर एक हर्फ से चिंगारियां निकलती हैं, कलेजा चाहिए अखबार देखने के।